گھر میں غصہ کیا جاتا ہے. بالکل چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے روایت یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کی میت جاری تھی دفنانے کے لیے, تو پورا شہر جو تھا وہ شامل تھا اس کے اس میں تدفین میں, جنازے میں. تو لوگوں نے دیکھا کہ رسول پاک نے شرکت نہیں کی, تو انہوں نے جا کے پوچھا اور کہا کہ یہ تو اتنا متقی شخص تھا, اتنا اچھا تھا, نمازی تھا, اتنی خیرات دیتا تھا, اور آپ نے اس میں شرکت نہیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں سے اس کا رویہ صحیح نہیں تھا. او مائی گاڈ, جی ہاں, تو وہ ختم ہے نا پھر جسٹیفیکیشن کسی بھی چیز. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ دا بیسٹ امنگسٹ یو از دا ون ہو از بیسٹ ود ہز وائف. ٹھیک ہے, آپ میں بہترین وہ ہے. اور امام علی فرماتے ہیں کہ اینگر اسٹارٹس ود میڈنس اینڈ اینڈز ود ریگریٹ. تو دس از دا جسٹ کہ انسان اپنی انسانیت کو کھو بیٹھتا ہے غصے کے جوش میں, غصے کے اس میں, جس میں آخر میں تو اس لیے نا امام نے فرمایا کہ کبھی بھی بہت خوشی کی حالت میں وعدے مت کرو اور بہت غصے کی حالت میں فیصلے مت کرو. ہاں, جیسے وہ بالکل واقع ہے, کیونکہ آپ کا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہوتا ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے, جو آپ کو ریشنل ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کرتا ہے, اور جو آپ کا امیگڈیلا ہے جو فائٹ اینڈ فلائٹ میں چلا جاتا ہے وہ ایکٹیویٹڈ ہوتا ہے. جیسے انہوں نے کہا نا کہ جو 3 چیزیں کہ جو غصہ کرنے والا ہے اس سے فیصلے کی صلاحیت چھین لیتا ہے اللہ پاک. بالکل, اور یہ جو ہمارا فرنٹ پارٹ ہے نا یہ ہمیں انسان بناتا ہے. جو ڈیورسز ہیں یا کوئی بھی بڑے سے اقدام گھر میں اگر بہن بھائیوں میں لڑائی ہے, کسی کو جائیداد سے آگ کر دیا, یہ سب چیزیں تو غصے میں ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل, ٹھنڈے دماغ سے تو کبھی کوئی کچھ نہیں کر رہا ہوتا. بالکل, اور یہ جو فرنٹ پارٹ ہے نا ہمارا برین, دیٹ از واٹ میکس اس ہیومن. تو انہوں نے کہا نا کہ وہ حیوان ہے, حیوان ہے, حیوان. تو امیگڈیلا تو حیوانوں میں بھی ہے, انسانوں میں بھی ہے, بٹ دا پری فرنٹل کارٹیکس از آر اسپیشلٹی ایز اے ہیومن بینگ, جو غصے میں بند ہو جاتا ہے. تو ہم سائنٹیفکلی حیوان ہو گئے ہوتے ہیں. اور وہ بات ہے کہ جس کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے غصہ جائے وہ حیوان ہے. یہ کتنی ہے. کبھی ایسا کوئی ٹائم ہے ویسے آپ نے کبھی کوئی ایکسرسائز کی ہو کہ ہاں, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں صرف یہ ایکسرسائز نہیں کرنی ہوتی کہ ہمارا غصہ کم کیسے ہو, ہمیں اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ ٹرین کرنا ہوتا ہے کہ اگر اگلے کو غصہ آ رہا ہے تو آپ نے خود کو کام کیسے رکھنا ہے. آپ نے اپنی مینٹل ٹریننگ کیسی کی؟ تو 1-2 چیزیں میں نے پڑھی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم بریدنگ کے تھرو اپنی پورے سسٹم کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں. جی, بیکاز breathing actually gives us message to your brain. So if you're breathing rapidly, it's giving the message that you're in a state of emergency. تو آپ کے اندر ایک رش فیلنگ آتی ہے, تو آپ پھر جلدی جلدی میں ایک ایمرجنسی کی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں اور پھر غصے والے فیصلے کرتے ہیں. جو فائٹ اینڈ فلائٹ والی سچویشن ہے وہی ہے. امیگڈیلا جو ہوتا ہے وہ آپ کے تھریٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اینڈ دس از یور ایموشنل, دس از دا پارٹ وچ ڈیلز ود ریگولیشن. اس کو ہم ایموشنل ہائی جیکنگ بھی کہتے ہیں. یہ حصہ آپ کے ذہن کا جو کہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے رسپانس کیا دینا ہے, آپ نے رد عمل کیا دینا ہے, وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے. جب آپ آرام سے سانس لیتے ہیں تو آپ اپنی باڈی کو ایک سگنل دے رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں کنٹرول میں ہیں, آئی ایم سیف. تو آہستہ آہستہ آپ کا پری فرونٹل کارٹیکس ری ایکٹیویٹ ہونا شروع ہوتا ہے تاکہ آپ بہتر سوچ سکیں. برف پکڑ کے لگا دوں, جن لوگوں کو برف رکھیں گھر میں, جس کو غصہ ہے کہ پلیز ذرا غصہ کیجیے گا, میں ذرا آپ کے ماتھے پہ برف رگڑ لوں. اور دوسری چیز یہ بریک کی طرف جانا کنٹینیو کریں گے. وہ جو میں نے سوال کیا تھا نا کہ جو آج کل اگر ینگ لڑکوں میں جو بہت زیادہ غصے, جس کی وجہ سے مائیں بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں, کیونکہ صرف یہ نہیں کہ وہ گھر میں ماں باپ سے وہ غصے میں رہ رہے ہیں, اب ان کو بھی ٹینشن ہے کہ آگے جو آنے والی فیملی ہے, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اس کو غصہ بہت آتا ہے, اس کی شادی کر دو. ناٹ اے گڈ آئیڈیا. آپ برباد کر دیتے ہیں بہت کچھ. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے, کہیں مزہ آئے گا. جی جناب, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پر جانے سے پہلے میں یہ بات کر رہی تھی کہ اکثر مائیں بہت زیادہ کنسرن رہتی ہیں کہ بچے جو ہم جن کو, جیسے ہم نے پہلے جنزی کی بات بھی کی, وہ لڑکے جو کہ پیوبرٹی کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان میں کبھی کبھی اینگر کے ایشوز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جیسے ایک بار ہمارے شو میں کال آئی, وہ خاتون کہی تھی میرا ایک ہی بیٹا ہے, اور اس کو کسی لڑکی سے کہتے ہیں میرا بیٹا بہت ماشاء اللہ سے اچھا بچہ ہے, تابعدار بچہ ہے, 5 وقت کا نمازی بچہ. اس کو کسی لڑکی سے محبت ہوئی اور مجھے لگا کہ وہ لڑکی جو ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو کہتی بس اس بات کے بعد میرا بیٹے کے ایٹیٹیوڈ میں اب بہت فرق آ گیا ہے. وہ میرا بچہ بہت غصہ کرتا ہے, اور کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ غصے میں مجھے ہی ہارم نہ پہنچائے. تو ایسے بہت ساری ہم سنتے بھی ہیں. کبھی کبھی واقعی ماں باپ کو اور کہیں کہ بچے غصے میں اپنے آپ کو ہارم کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, چھوٹی سی ریجیکشن میں یا کسی بات میں اگر ان کا وہ روک دیا جائے. تو یہ اس کی کیا ریزن ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ یہ مدیحہ, یہ سینیریو تو بعد میں آتا ہے نا,
شروع سے آپ اپنے بیٹے سے کتنا کلوز ہیں. بچے بہت چھوٹی ایج میں جب اس طرح کی, اور پلس ایک دم سے جب آپ بچے کو ریجیکشن شو کرتے ہیں نا تو اس کی طرف سے ایک ریئیکشن آتا ہے. انڈرسٹینڈنگ, ایمپیتھی کی طرف لے کر آنا ہے, اسپیشلی ٹین ایجرس کو بہت ضروری ہوتا ہے. ٹین ایج وہ ایج ہوتی ہے جہاں پر ہر پیرنٹ اسٹرگل کرتا ہے. ڈزنٹ میٹر کہ ان کی کوالیفیکیشن کتنی ہے, وہ خود کتنے ہیلدی بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں. اور اگین میں اسی بات کی طرف آ رہی تھی کہ بلیم اور رسپانسبلٹی کی جو ایک ڈفرینس ہے نا, وہ آپ کی پیرنٹنگ میں اپنے بچے کو دینا بہت ضروری ہے. بہت دفعہ ہم قصور کو اور ذمہ داری کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں. میں نے مارا کیونکہ اس نے مجھے ہٹ کیا تھا, میں جو بھی غلط کر رہا ہوں اس کی میرے پاس اگر جسٹیفیکیشن ہے بھی تب بھی وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. میں اس کے لیے ایک میٹافر ہمیشہ اپنی کلائنٹس کے ساتھ یا پیشنٹس کے ساتھ شیئر کرتی ہوتی ہوں کہ آپ سڑک کنارے چل رہے ہیں اور ایک گاڑی آ کے آپ کو ہٹ کر کے چلی جاتی ہے. اب وہاں زخمی ہو کر بیٹھ نہیں جاتے کہ جب تک کہ ڈرائیور واپس آ کے مجھ سے اپولوجائز نہیں کرے گا, مجھے ہاسپٹل نہیں لے کر جائے گا, میں یہیں زخمی بیٹھی رہوں گی. آپ کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہوتی ہے. تو جب بچے کو یہ پتہ ہوگا نا کہ میں اپنی ہر ایک ایکشن کے لیے رسپانسبل خود ہوں, بلیم کسی کا بھی ہے, تو وہ اپنی, اور یہی چیز ہم ایڈلٹس کے لیے بھی بہت رسپانسبل ہے. ڈس ریگولیٹڈ پیرنٹس لیڈس ٹو ڈس ریگولیٹڈ چلڈرن, اور ایسے بچے پھر پیار باہر ڈھونڈتے ہیں, اپنی اٹریکشنس کو بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, اور پھر یہی بچے ہوتے ہیں جو ریجڈیٹی بھی شو کرتے ہیں. یعنی کہ جن بچوں نے اپنے گھر میں بہت غصہ دیکھا ہو, غصہ دیکھا ہے, ان کے اندر بھی آ ہی جاتا ہے, پیرنٹس کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے, اینڈ اٹس ویری نیچرل. میں بہت ساری خواتین کو دیکھتی ہوں اپنی ٹاکسک میرج سے اس لیے نہیں نکلتی, ان کو ہوتا ہے کہ آگے میرے بچوں کا یا میری بچیوں کا مستقبل کیا ہوگا, ان کی شادی کیسے ہوگی, لیکن ہوتا یہ کہ اینڈ میں وہی بچے وہی سب ریپلیکیٹ کرنے لگ جاتے ہیں جو ان کا باپ کر رہا ہوتا تھا. وہ بچے زیادہ سفر کرتے ہیں بجائے ان بچوں کے. میں یہ کسی ڈیورسڈ پیرنٹس کی ہی بچے کا انٹرویو سن رہی تھی. آئی ڈونٹ ہیو ون ہوم, آئی ہیو ٹو ہیپی ہومس, آئی ہیو ٹو happy bedrooms, I have two happy parents instead of having one home with two unhappy parents, and we feel like we're way more healthier than children who had لوگ اپنے بچوں کے لیے زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں لے پاتے کہ بچوں کے ساتھ کیا ہوگا, لیکن بٹ اگین وہ بات بھی ہوئی آ جاتی ہے کہ آپ اینگر میں اپنے اس کیس کو کتنا خراب کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ عامر صاحب جناب یہاں پر موجود ہیں, کیس اسٹڈی. السلام علیکم عامر صاحب. وعلیکم السلام. جی عامر صاحب, آپ کو آتا ہے غصہ؟ ہاں جی, غصہ بہت زیادہ آتا ہے. مطلب میں یہ کہوں گا کہ ہر انسان کے کچھ پلس پوائنٹ ہوتے ہیں, کچھ نیگیٹو پوائنٹ ہوتے ہیں. تو میرے اندر بھی یہی ہے کہ میرا جو نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ سب سے بڑا غصہ ہے. مطلب اس غصے کی وجہ سے مجھے اس چیز کا احساس ہونے چلا کہ میں نے اپنے اچھے دوستوں کو دور کر دیا, اپنی فیملی کے اندر جو ہے وہ بچوں کے ساتھ تھوڑا سا میں ریزرو ہو گیا ہوں, کیونکہ بچے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پاپا کو پتہ نہیں کس ٹائم غصہ آ جائے. اور غصہ ایک نارمل غصہ ہوتا ہے نا, ایک اتنا ہائی غصہ ہوتا ہے کہ مجھے خود اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ میں نے کیا بول دیا, یہ میں نے کیا کر دیا, مجھے یہ بعد میں احساس ہوتا ہے اس بات کا. اور کتنی دیر بعد آپ کو احساس ہوتا ہے؟ غصہ ختم ہونے کے بعد فوراً ہو جاتا ہے آپ کو؟ جی بالکل. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایک دن کے بعد ہوا, کچھ گھنٹوں کے بعد, کبھی ہوتا ہے کہ فوراً ہی آپ کو جاتے ہیں وہ میں نے کیا کیا. وہ غصے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت زیادہ غصہ ہے نا تو ظاہری بات ہے 2 دن تک غصہ رہتا ہے. اچھا, 2 دن کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ میں نے غلط کیا, یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ میرے الفاظ غلط تھے, غصہ میں مجھے اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا. تو وہ اتنا شدت سے احساس ہوتا ہے. تو پھر میں بعض دفعہ میں سوچتا ہوں کہ میں کیوں اتنا غصہ کرنے لگ گیا ہوں, میری چیزیں ڈسٹرب ہونے لگ گئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میری لاسٹ ایک میری سیلس کی جاب ہے, سیلز اینڈ مارکیٹنگ. تو یہ جاب ایسا, اس میں بڑا کول مائنڈ رہنا پڑتا ہے نا, فیس کرنا ہوتا ہے پبلک کو بھی اور بھی. اب غصے کی وجہ سے میں اتنا ہائی چلا گیا کہ میں اپنے سینئر کے ساتھ جو ہے غصے کے اندر وہ سب کچھ بول گیا کہ مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا. اور اینڈ کیا ہوا کہ وہ جاب مجھے چھوڑنی پڑ گئی, ریزائن کرنا پڑ گیا. اور انہوں نے کہا کہ عامر صاحب اس جاب کے اندر تو غصہ ہے ہی نہیں, اور آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں. اور اینڈ یہ ہو کہ مجھے ریزائن دینا پڑے گا. تو غصہ واقعی بڑا خطرناک ہے, اور اس نوعیت کا جو جس طرح کا مجھے آتا ہے غصہ, میں اپنے غصے سے بڑا ڈسٹرب ہوں, خود ڈسٹرب ہوں. کبھی آپ نے کچھ اینگر مینجمنٹ کی طرف جانے کی کوشش کی کہ میں اس کو کسی طریقے سے ڈاکٹر کے پاس جاؤں؟ جی بالکل, ڈاکٹر سے بھی ڈسکس کرتا رہتا ہوں, کچھ میڈیسنس وغیرہ بھی لی ہیں, لیکن جو ارد گرد کا ماحول ہے نا وہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں وہ چینج کریں. آپ کو جن وجوہات پہ غصہ آ رہا ہے, جن چیزوں سے غصہ آ رہا ہے, کن چیزوں کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے یہ بتائیں. غصہ کن باتوں پہ آتا ہے؟ غصہ مجھے زیادہ تر یہ آتا ہے کہ میں جس طرح میں سوچتا ہوں یا جس طرح میں چاہ رہا ہوں ایز اٹ از اسی طرح ہونا چاہیے جیسے میں کنٹرول آپ رکھیں. اچھا میرے بچے مجھ سے چینج ہیں, میں کہتا ہوں بس جو بات میرے منہ سے نکلی ہے وہ اسی طرح ہو, اسی انداز میں اور اسی ٹائم پر ہو,
وہ نہیں کر پاتے, نہیں کرتے, وہ اپنے اسٹائل سے کرتے ہیں. یہ بات ہے غصے کی. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ جو مجھے غصہ آتا ہے یہ اس کا تعلق کہیں میرے کوئی بچپن میں کوئی ایسی چیز ہو جو میری زندگی میں وہ چیز لیک کر رہی ہو اور جس کی وجہ سے میرے اندر یہ غصہ زیادہ بڑھ گیا ہے یا یہ چڑچڑاپن آ گیا ہے اور شاید آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا کہ کہیں یہ چائلڈہڈ کوئی ٹراما تو نہیں ہے کہ آپ کے پیرنٹس میں؟ بچپن میں تو خیر مجھے ایسا کچھ نہیں فیل ہوتا کہ بچپن میں کوئی ایسی چیز ہوئی ہو مجھ سے جس کا اثر اب پڑ رہا ہو, لیکن بس یہ روٹین والی جو چیزیں نا, مطلب میں اپنے مائنڈ سے یہ سوچتا ہوں کہ بھائی جس طرح میرا مائنڈ ہے, جس طرح میں چاہ رہا ہوں, سامنے بھی رسپانس مجھے ایسا ملے سامنے سے. اب ہم ذرا اس کو دوسرے اینگل کی طرف لے کے جاتے ہیں, کیونکہ جیسے پہلی بھی بات ہے نا, غصہ انسان کو تب ہوتا ہے جب آپ کچھ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہو اور پھر آپ غصہ کر کے بھی کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہے تھے. ہم نے شو کے آغاز میں بات بھی کی, بٹ مجھے ایک بات بتائیں, آج کل تو یہ سارا دور ہی جس کو ہم کہتے ہیں انرجی ریڈنگ کا ہے. ہم کسی شخص کی کمرے میں انٹر ہوتا ہے, ہم اس کی انرجی کو دیکھ کے, اس کی اورا کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کیا میری سے اچھی بنے گی نہیں بنے گی. جب آپ اپنے گھر میں غصہ کر رہے ہیں, جیسے اگر غصہ کرتے ہیں, ہم اپنے گھر میں کیا انرجی ڈالیں؟ جیسے میں نے کہا نا کہ وہ گھر ویران ہو جاتے ہیں, میں نے اماموں کا قول پڑھا ہے کہ جہاں پر غصہ کیا جاتا ہے, بالکل ہم یہ کیا انرجی پھینک رہے ہیں کہ جو کہ گھر کو وہ کہتے ہیں نا لٹرلی ایک آسیب کی طرح جگڑ لیتی ہے. بالکل. دیکھیں, جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. وہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ اور وہ کر لو جو میں تمہیں کرانا چاہتا ہوں. اس میں آپ دوسرے کی آزادی پہ ایک ہاتھ ڈال رہے ہیں. اب اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی اللہ کے ایک آزاد انسان کی طرح اپنی مرضی سے. آج کے بچے تو بالکل ایسے ہی ہیں. یا میرے سہم جاتے ہیں, جب میں غصہ کر رہا ہوتا ہوں کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں. تو وہ شخص جو اس طرح سے منوانے کی عادت میں چلا جاتا ہے نا, وہ محبت محسوس نہیں کر پائے گا کبھی بھی, کیونکہ اب اس کو یہ پتہ ہے کہ لوگ میرے لیے جو بھی کرتے ہیں وہ مجھ سے ڈر کے کرتے ہیں, وہ مجھ سے محبت کر کے نہیں کرتے, اس لیے اس کا خلوص وہ محسوس ہی نہیں کر پائے گا, اور وہ اکیلا بھی رہ جاتا ہے. وہ اکیلا رہ جائے گا اور اس کو یہ محسوس ہونے لگے گا کہ یہ لوگ تو میرے پیٹھ پیچھے کچھ اور بات کرتے ہوں گے, میرے سامنے تو یہ لوگ سہمے ہوئے. تو زندگی کی جو سچائی اور سچے رشتے اور جو بانڈس کا جو ٹروتھ ہے وہ اس بندے کے لیے ختم ہو جاتا ہے. اور مینی ٹائمز یو بیکم فیئرفل کہ میرا تو کوئی ہے نہیں, میں اکیلا ہوں, اگر میرے اوپر کوئی وقت آیا تو کوئی میرے ساتھ رہے گا بھی یا نہیں رہے گا. تو یہ سارے جو ہمارے خوف ہوتے ہیں وہ جنم لینے لگتے ہیں. اسی لیے ہم نے حدیث میں سنا کہ خوف آپ ہی کی ہلاکت ہے, آپ ہی کے اینڈ کا, جیسے آپ نے ریزگنیشن دینا پڑا آپ کو. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں. غصہ وہ ہے جو اپنے مالک کو ہلاک کر دیتا ہے. امام زین العابدین کے متعلق ایک چھوٹی سی کہانی جو بہت فیمس ہے کہ ان کے گھر میں ایک خاتون تھی جو ہیلپ کرتی تھی, کنیز تھیں, اور وہ گرم گرم سوپ جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا. تو جیسے ہی وہ دینے لگی وہ گرم سوپ امام پہ گر گیا. ٹھیک ہے, تو وہ اتنی سہم گئی کہ شاید نہیں آئی ہوگی, اس کو طبیعت کا نہیں پتہ ہوگا, تو وہ ڈر گئی کہ اب تو یہ مجھے بہت ظلم کریں گے یا کوئی ریاکشن آئے گا. تو امام نے اس کو کہا کہ آج میں نے تمہیں آزاد کر دیا. وہ تو صحیح صبر کے امام ضرور لاتے ہیں. یہ کیا تھا کہ یہ دس واز اے سائن دیٹ امام خود اپنے غصے سے آزاد تھے. وہ اپنے غصے میں مفلوج نہیں تھے, اپنے غصے کے غلام نہیں تھے. معصومین میں غصہ نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ قرآن فرماتا ہے والعافین عن الناس الکاظمین الغیظ وعافین عن الناس, کہ تم اپنے غصے کو ضبط کرو اور جو غلطی کرو اس کو معاف کرو. مجھے یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینی چاہیے, بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں مزہ آئے گا. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. معاف کرنا آسان ہے ویسے؟ آسان تو بالکل بھی نہیں ہے, لیکن نیسیسری ہے, ورنہ آپ اپنے ہی پرابلمز میں اور اپنے ٹراماز میں ڈوب جائیں گے. لیکن میرا ایک یہ کویشچن ہے, جیسے کہ سائمہ جی نے بھی کہا کہ غصے کی کیا ریزن ہے جو کہ غصہ آ رہا ہے, کیا بچپنے کے ٹریگرز ہیں, ٹراماز ہیں. آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ ضروری ہے, جیسے کہ آپ دیکھیں نا پرسنالٹی ٹریٹس بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہر کسی کا نہیں ہوتا, ناٹ ایوری بڈی از کیپیبل آف میکنگ پیپل لاف. اسی طریقے سے کیا could this be a personality trait also کہ یہ trauma related نہیں ہے یا کوئی trigger نہیں ہے, یہ ایک personality trait ہے. Is that a possibility? Sharmeen, not everything is a trauma, but again there are always reasons. میرے جو ٹریگرز ہیں وہ آپ کے ٹریگرز سے بہت مختلف ہوں گے. ایک ہی بات انوائرمنٹ میں ہو رہی ہے, مجھے اس سے فرق نہیں پڑ رہا, لیکن آپ کے لیے وہاں بیٹھنا محال ہو رہا ہے. سو دیر آر ریزنس.
चीज़ें अगेन डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट थेरीज दी, मैं हर बंदा अपने हिसाब से चीज़ों को लेता है। जैसे इन्होंने भी कहा कि ही ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स इन द मैनर कि जैसे मैं चाह रहा हूँ चीज़ें वैसी हों। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप, इनके एनवायरनमेंट में चीज़ें जब बच्चे के पास कंट्रोल नहीं होता, इनकी मर्ज़ी के बगैर हुई और अनफेयर हुई, तो देयर आर ऑलवेज ट्रिगर्स और लिंक कहीं ना कहीं होता है। वहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस एंड समटाइम्स यू हैव टू सिट विद अ प्रोफेशनल टू आइडेंटिफाई दोज ट्रिगर्स। कंट्रोल की बात तो बाद में आती है, पहले आइडेंटिफिकेशन है। क्यों मैं इतना ट्रिगर हो जाती हूँ उन चीज़ों पे जो कि इतना ट्रिगरिंग नहीं होती हैं लेकिन मेरे लिए होते हैं। बहुत अच्छी एक चीज़ मैंने रीड की थी कि व्हाट यू गेट ट्रिगर्ड बाय एक्चुअली ट्रिगर्स योर ट्रिगर्स। अंदर कुछ और होता है जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते। इमोशनल एक्सप्रेशन जो होता है ना, वो भी आप अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। जिस बच्चे ने घर में दरवाजे पटकते हुए देखा है वो दरवाजे पटकेगा। हमारे बाबा घर से बाहर चले जाते थे, मैंने ज़रा बाबा से आदतें कॉपी की हैं तो कोशिश होती है कि उस जगह से उठ के चली जाऊँ जहाँ मुझे पता होता है कि यहाँ गुस्सा करके भी मैं बच जाऊँगी विद माई हस्बैंड, वहाँ पे आई एक्सप्रेस। जहाँ मुझे पता होता है कि नहीं यहाँ पे नहीं, तो आई ट्राई टू लीव दैट रूम, क्योंकि मैंने यही देखा अपने घर में करते हुए। जो बच्चे गालम गलोच देख रहे हैं वो फिर उसी तरीके से हर बच्चा, वो मेरे अब्बा कहा करते थे, मुझे तुम बच्चा दिखाओ मैं बता दूंगा बंद कमरों में क्या होता है। बच्चा रेसिप्रोकेट करता है जो भी घर में हो रहा होता है। तो यस, देयर इज ऑलवेज रीजन बिहाइंड योर एंगर एंड दैट इज वेयर यू चैनलाइज एंड गेट टू नो योरसेल्फ बेटर कि मैं किन किन चीज़ों से। आप गुस्से वाली जहाँ जिस घर में गुस्सा वैसे उसका और आप वैसे पकड़ सकती हैं। कुछ घरों में जैसे मैंने बात की ना कि बिल्कुल अब तो इतने आसान हो गया है कि, या शायद अपने ऊपर काम इतना कर लिया है मैंने कि अब मुझे शायद बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया है, एनर्जीज पता चल गई हैं। कहीं घर जाते हैं तो एक भारीपन भी लगता है, या कभी हैप्पी होम जिसे कहते हैं वो भी फीलिंग आती है, तो वो फ़ौरन पता चल जाता है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई डिग्री नहीं ली उसके लिए, उसके तजुर्बात मेरे बहुत सारे थे और फिर अपने पे काम बहुत किया है। आपके बेटे माशाल्लाह से यंग है, तो आपके बेटों को कभी गुस्सा तो आप उनको कैसे डील करती है? क्योंकि वो ना यंग से बहुत गुस्सा है लड़कों में। हाँ बिल्कुल है। तो जब वो बहुत ज़्यादा बोल लेता है तो फिर मैं खामोश हो जाती हूँ और बड़ी डर्टी लुक कर आके फिर मैं वो कमरे से चली जाती हूँ। फिर वो 10 से 5 मिनट बाद खुद ही रियलाइज़ करता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं 10 से 5 मिनट भी अच्छी बात है, इट्स अ गुड बॉय। अच्छा, नहीं, इनके हवाले से मुझे एक चीज़ और कहनी थी कि एक तो है एस्पेक्ट के ट्रिगर्स थे, दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि जो हमारे कप में होता है ना वही छलकता है, जो हमारे अंदर होता है वो छलकता है। अगर आपको अपने ऊपर गुस्सा है ना किसी भी बात में, शायद आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ पहुँचना था, या आपकी मर्ज़ी से, मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, शादी नहीं हुई या जैसे कोई भी वजह हो सकती है जो आप जिसकी वजह से आप अपने ऊपर गुस्से में कि मुझे ये कर लेना चाहिए था या वो नहीं हुआ। जब आपके अंदर अपने लिए गुस्सा होगा तो वही छलकेगा दूसरों पे, कि आप फिर दूसरों पे भी वो गुस्सा डालेंगे। जैसे अगर अपने लिए माफ़ी नहीं है तो आप दूसरों को भी माफ़ नहीं करेंगे। अगर आप अपने लिए बहुत सेल्फ क्रिटिकल हैं कि अपने ही अंदर बहुत कीड़े निकालते रहते हैं, तो आप दूसरों में भी कीड़े निकालेंगे। मैं एक बात यहाँ एक ऐड करना चाहूँगी मदिया। देखिए, माना कि बहुत सारे मसले हैं और हम टारगेट करते हैं मर्दों को, लेकिन हर बार मर्द भी गलत नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मर्द एक बात कर दी है घर में अपनी बीवी को, लेकिन वो बार बार रिपीट हो रही है तो वो भी उसको ट्रिगर करती है। तो कभी कभी हमारी ख़वातीन भी बड़ी रिजिड हो जाती हैं कि जी घर साफ नहीं रखना, खुद साफ नहीं रहना, या बिला वजह मुंह बना के रखना, या कोई ऐसी चीज़ जो शायद आपके शौहर को ना पसंदीदा हो वो आप बार बार रिपीट करें, तब भी आदमी जो है वो ट्रिगर हो जाते हैं। तो उस पे औरतों को भी काम करना चाहिए अपने ऊपर। एडिक्शन कहते हैं कि आप एक सर्टेन इमोशन के साथ ना एडिक्ट हो जाते हो। एक चीज़ होती है वेंट करना, एक होता है रैंट करना। मुझे कोई प्रॉब्लम थी, मैंने साइमा जी से बात की, उन्होंने मुझे कहा नूर ये कर लो ये कर लो ये कर लो, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर मुझे आदत हो गई है ना सिंपैथी की, मैं आपके पास आऊँगी वही बात करूँगी, फिर मैं उनके पास जाऊँगी, सुननी मैंने किसी की भी नहीं है, बिकॉज आई लाइक द वे यू गाइज रिस्पॉन्ड। इसी तरीके से कुछ लोग एंगर के साथ बिना उनको पता है मैं रिएक्ट करूँगा, ये सब सहम जाएंगी, मेरी बात सुन लेंगी, दिस विल बी एन ईजी। वहाँ पर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है कि आई एम द वन एट द लूजिंग एंड, इनका नुकसान नहीं हो रहा।
اور دوسری بات ہے میرے خیال سے جب اگلے کو یہ سمٹم اور اس کو اشارہ دے دے کہ آپ ڈر گئے ہیں, ہاں, تو جو غصہ کرنے والا ہے ویری ویری لاؤڈ, تو غصہ کرنے والا ہے اس کو تو اور ایک کنٹرول فیل ملتی ہے نا, ایک کنٹرولنگ سکون کی ملتا ہے کہ وہ کہ جو کیوس تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے اب رک گیا اور میری مرضی چل رہی ہے, اور یہ سبجوگیٹڈ ہے اینڈ آئی ایم دا ون ہو از لیڈنگ. تو یہ ایک سپیریورٹی کی جو فیلنگ ہوتی ہے اس سے آپ کو ایک لائف میں سینس آف کنٹرول فیل ہو رہا ہے واپس سے کہ میں نے بحال کر دیا اپنا کنٹرول, جبکہ انٹرنلی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ دس از ایکچولی مائی لاس آف کنٹرول. تو وہ کہتے ہیں جب آپ غصہ کرتے ہیں نا تو آپ کسی کا نقصان آپ کو سب بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی ہے, میں نے وہاں پہ دھماکے کر دیے ہیں, ان کو لگ پتہ جائے گا, ان کو میں بتا کے رکھوں گی یا بتا کے رکھوں گی, میں نے بس اپنے ہی نقصان زیادہ. آپ نے اپنا نقصان کر لیا ہے, آپ نے اپنا نقصان کر لیا ہے, اپنی پرسنالٹی کا نقصان کر لیا ہے. آپ کہیں پہ جاتی ہیں لٹرلی آپ کا چہرہ آپ کے ایکسپریشنز کو کیری کرتا ہے, آپ کے آرگنز, آپ جو بات کرتے ہیں, جو چیختے ہیں, چلم چلی کرتے ہیں, وہ سب سن رہے ہوتے ہیں. یہ آٹو امیون ڈیزیزز اسی کی وجہ سے تو ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہے. لوگوں کو انگزائٹی, ڈپریشن, بلڈ پریشر, شوگر, بہت ساری جگہوں پہ تو یہ سب چیزیں. ایک آخری بات مجھے کہنی ہے کہ جب ہم غصے کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں اور بہت چیزیں ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں اور وہ نہیں چلتی, تو ہم اپنے آپ سے مایوس بھی ہونے لگتے ہیں, اور بہت سی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں شاید میرا کوئی علاج نہیں ہے. کہ مطلب جو کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی نا کہ میرا غصہ ان چیزوں پر ہے کہ مجھے سامنے سے یہ میری مسز یا بچے بولتے ہیں ہو جائے گا, کر لیں گے, میں کہتا ہوں نہیں کرو, ابھی ہونا چاہیے. تو یہی وجوہات ہیں, اور اتنا لوگ مجھ سے چڑھ گئے میری فیملی, تو اب میں خود سوچتا ہوں کہ بھائی اب مجھے ڈاکٹرس کو تو میں دکھا رہا ہوں, میڈیسن لے لوں, لیکن پھر بھی اپنے آپ میں ایک چینج کیسا لاؤں, خالی گھر سے باہر چلے جانا. ٹائم وقت سے. ہاں جی جی. تو فرسٹ آف آل قرآن میں لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا, اس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. مہد سے لے کے لہد تک, یعنی بچپن سے لے کے قبر تک انسان کے لیے موقع ہے بدلنے کا, سیکھنے کا. تو ہمارے پاس جو پروفیشنلز ہیں وہاں اینگر مینجمنٹ ہوتی ہے, وہاں پہ کورسز ہوتے ہیں, وہاں آپ کو ٹولز سکھائے جاتے ہیں, آپ کو طریقے بتائے جاتے ہیں, کیونکہ آپ کا جو گھر ہے وہ پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا منظر ہے جہاں چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اگر آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو کوئی بھی چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں. تو آپ کو خود جو ایک چیز کنٹرول میں, وہ آپ کو اپنا جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں وہ آپ ہیں. تو آپ نہ تو کسی اور کو بدل سکتے ہیں, نہ دنیا کو بدل سکتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو نظام ہی یہ بنایا کہ جہاں آپ کھڑے ہوں گے ٹھوکر سے گر جائیں. آئی وش کہ لوگ یہ سمجھیں, اور جیسے امام متقیان کا قول ہے کہ غصہ کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ جو اپنے آقا کو کھا جاتی ہے, اس کو ہلاک کر دیتی ہے. غصہ آپ ہی کا نقصان کرے گا اور کسی کا نہیں کرے گا. براڈر ٹرم میں اگر آپ دیکھیں, شاد رہیں, آباد رہیں, اللہ پاک آپ غصے سے دور رکھے اور رات کے غم سے محفوظ رکھے. زندگی تو آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.